بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 39واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ رحمت عالم کا تعاقب کرنے والا سراقہ بن مالک۔ قریش کی حسرتوں کا خون ہو گیا اور دل کے ارمان دل ہی میں رہ گئے، اس کا ان کو سخت صدمہ ہوا۔ چنانچہ اب وہ جہاں کہیں اکٹھا ہوتے اسی کا رونا روتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے تھے، اس پر وہ ہاتھ ملتے۔ قریش اپنی ایک مجلس میں بیٹھے اسی طرح رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ کسی سفر سے لوٹ کر ابھی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساحلی راستہ سے آ رہا تھا کہ 3 آدمی میرے سامنے ہی سے گزرے۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہی تھے۔ ناظرین اکرام، وہاں سراقہ نامی ایک آدمی بھی تھا۔ یہ جوشم کا بیٹا تھا، بہت ہی دور رس اور سمجھدار آدمی تھا۔ یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اس آدمی کا اندازہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی تمنا تھی کہ محمد کو پکڑنے کا فخر مجھ کو حاصل ہو اور انعام کے 100 اونٹ بھی میرے ہی دروازہ پر بندھیں۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو بہکانے کے لیے فوراً تردید کی، بولا نہیں جی، اب وہ یہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی کچھ آدمی میرے سامنے ہی تو اس طرف گئے ہیں، میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ سب کو سراقہ کی بات صحیح معلوم ہوئی اور کسی نے اس آدمی کی طرف دھیان نہ دیا۔ اس کے بعد سراقہ کچھ دیر تو وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہتھیار سجا کر تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا اور اس نے گھوڑے پر زین کس کے اسے مکہ سے باہر پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں سراقہ بھی نظریں بچا کر وہاں پہنچ گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مکہ سے باہر جاتے ہوئے اسے کوئی نہ دیکھنے پائے۔ پھر مکہ سے باہر پہنچ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور لگام چھوڑ دی۔ اب گھوڑا ٹاپے مارتا، دھول اڑاتا تیزی سے ساحل کی طرف بڑھا۔ معزز ناظرین، کیا یہ ممکن ہے کہ سراقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لے گا، جبکہ اللہ نے غار پر منڈلانے والے خطرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ محمد کی طرف سے اپنی نظر نہیں پھیر سکتا، جبکہ وہ وعدہ کر چکا ہے ساری سازشیں ناکام کرنے کا۔ گھوڑا ابھی کچھ ہی دور بڑھا تھا کہ اس نے ٹھوکر کھائی اور قریب تھا کہ وہ سراقہ کو زمین پر پھینک دے، لیکن سراقہ جلدی سے سنبھلا اور پھر اس کو ایڑ لگائی۔ اب گھوڑا ہوا میں تیرنے لگا، مگر زیادہ دور وہ نہیں گیا تھا کہ پھر ٹھوکر لگی۔ لیکن سراقہ کی ہمت پست نہ ہوئی اور اس نے دوبارہ گھوڑے کو سنبھالا اور پھر ایڑ لگائی۔ اگرچہ اب وہ کچھ مرعوب تھا، کچھ خوف زدہ اور ہراساں تھا، کچھ مایوسی کا بھی شکار تھا، ادھر گھوڑا بھی سر پٹ بھاگا چلا جا رہا تھا۔ معزز ناظرین، قافلہ ایک دن رات برابر چلتا رہا۔ راستے میں نہ کسی دشمن کا سامنا ہوا اور نہ کوئی پیچھا کرنے والا نظر آیا، لہٰذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اب بالکل اطمینان تھا اور دل کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو چکی تھی کہ حضور کے بارے میں اب کسی بھی خطرہ کا اندیشہ نہیں رہ گیا تھا۔ پھر چونکہ یہ دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ کی گرمی سے جسم بھنا جا رہا تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہوئی کہ حضرت کچھ آرام فرما لیں۔ چنانچہ ہر طرف نظر دوڑائی تو ایک چٹان کے نیچے سایہ نظر آیا، وہ وہیں جا کر اتر گئے۔ پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ ٹھیک کر کے بکری کی کھال بچھائی اور کھانا پیش کیا۔ سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی اور آرام فرمانے لگے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا اور اس وقت پاس ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابو بکر نے جا کر اس سے دودھ دھونے کو کہا، پھر حضرت کے پاس آئے اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا کر پینے کے لیے پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر فرمایا، کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ چنانچہ اچانک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جنوب کی طرف پڑی، دیکھا تو ایک سوار بہت تیزی سے لپکا چلا آ رہا تھا۔ ابو بکر کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اب تو ہم دھر لیے گئے۔ مگر آپ کے اطمینان کا وہی حال تھا، بہت ہی سکون کے ساتھ فرمایا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سچ مچ ان کے ساتھ تھا۔ سراقہ کا گھوڑا اب بہت قریب آ چکا تھا۔ اب وہ بالکل نظروں کے سامنے تھا اور اس کی ٹاپوں کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، لیکن یکایک بہت زور کی ٹھوکر لگی اور اس بار اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور سوار لڑک کر زمین پر آ پڑا۔ اس کا چہرہ ریت سے بالکل اٹ گیا اور ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ سراقہ کو اب یقین ہو گیا کہ آثار اچھے نہیں اور میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے خدا اس سے راضی نہیں۔ چنانچہ وہ وہیں رک گیا اور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو آواز دی، میں جوشم کا بیٹا سراقہ ہوں، ذرا ٹھہرو، کچھ باتیں کروں گا، بخدا میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا، کہو کیا چاہتے ہو۔ سراقہ نے جواب دیا، امن کی تحریر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول کی اور ابو بکر کو لکھنے کا حکم دیا۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ابو بکر نے اس پر لکھ دیا، پھر سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اس کو لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ لوٹ آیا۔ ناظرین اکرام، یہ سب ہوا تھا لیکن سراقہ نے کسی سے کچھ نہ کہا، البتہ اب اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور بے انتہا الفت و ہمدردی۔ چنانچہ اب اگر وہ دیکھتا کہ کوئی آپ کا پیچھا کرنے جا رہا ہے یا تلاش کی غرض سے نکل رہا ہے تو وہ اسے بہکاتا اور جس طرح بن پڑتا روکنے کی کوشش کرتا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 39واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 38واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔